میں نے جب ایگریکلچر وومن پر اسٹڈی کی تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ جتنا سپورٹ کر سکتا ہے ہماری ان بہنوں کو ہم کریں گے، کیونکہ جب ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا ہم ورکنگ پلیس میں جاتے ہیں تو فوراً سے ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پر ایک عدد ڈے کیئر کا ہونا ضروری ہے، کیوں نہ ہم ان کھیت اور کلیانوں کے بیچ میں بھی ایک ڈے کیئر بنائیں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک جو عورت کھیتوں میں کام کرتی ہے وہ اپنے کندھے پہ اپنے بچے کو لے کے جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اس سے اس کے اپنی ہیلتھ پر بھی اینڈ اس بچے کے ہیلتھ پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے، وہ بچہ بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے، آپ کی محنت کو دیکھ کے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ اسی ایئر جو ہے ہم یہ پروگرام اسٹارٹ کریں گے۔ ہم پورے سندھ میں 115 ڈے کیئر سینٹر بنائیں گے اور اس میں ہم فرسٹ اینڈ فرسٹ اپنے جو ہے نا ایگریکلچر جو ہماری وومن ہیں ان کو جو ہے نا وہ سہولت دینے کے لیے سب سے پہلے اسٹارٹ ہم جو ہے وہ یہاں سے لیں گے، ہم اسٹارٹ آپ سے کریں گے، کیونکہ جب ہم ورکنگ وومن کی بات کرتے ہیں ہمیشہ تو ہم سوچتے ہیں کہ ورکنگ وومن جو ہے وہ ہمیں صرف ایک آفس میں ملے گی یا یونیورسٹی میں ملے گی، لیکن اصل ورکنگ وومن جو ہے آپ کو کھیت اور کلیانوں میں ملتی ہے، اور وہ عورت اتنی مضبوط عورت ہوتی ہے کہ وہ سخت دھوپ بھی برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی سردی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم جہاں بیٹھے دروازے بند کریں، کھڑکیاں بند کر دیں، ہوا نہ آئے، وہ اس سردی کی سرد ہواؤں میں بھی صبح ارلی مارننگ فجر سے بھی پہلے اپنے کھیتوں میں موجود ہوتی ہے۔ وہ ننگے پاؤں کے ساتھ چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کھیتوں میں محنت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ رسپیکٹیبل ہماری وومن جو ہے وہ ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں، جب ہم کبھی ناشکری کرتے ہیں، ہمارے سامنے جب اناج آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس فوڈ کو ہم جو ہے وہ لائک کرتے ہیں، دین اس فوڈ کو جو ہے وہ ہم ڈس لائک کرتے ہیں۔ اگر ایک ذرا سا چھوٹا سا ایک اناج کا جو دانہ ہے، اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ اس کے بننے میں کتنی محنت، اس زمین کو اس طرح سے تیار کرنا، پھر اس پہ اس فصل کو اگانا، پھر اس کی کٹائی کرنا، اور اس کے بعد جا کے وہ ایک شکل اختیار کر لیتا ہے جسے ہم اور آپ ناشکری سے جو ہے نا وہ کھاتے ہیں، اور کبھی یہ گلا کرتے ہیں کہ ٹیسٹ اچھا ہے یا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ سوچیں، جب بھی کبھی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے جب آپ کھانا کھائیں نا تو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے ان کسان بھائی اور بہنوں کو ضرور یاد رکھیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ مٹی سے لدے پیر اور مٹی سے لدے ہاتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قریب نہ آئیں۔ میں کہتی ہوں اگر یہ ہاتھ اور یہ پیر نہ چلیں آپ بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ وہ محنت کش لوگ ہیں، جب کووڈ میں کہا گیا تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا ہے، SOPs بنائے گئے تھے، ہم اور آپ آن لائن اس پہ آ گئے تھے، بچے کلاسز آن لائن لیے جا رہے تھے، یونیورسٹیاں بند، اسکول بند، ہاسپٹل بند، ڈاکٹر بھی آن لائن پہ دستیاب ہے۔ نہیں دستیاب تھا آن لائن پہ تو وہ آپ کا کسان تھا۔ کسان جو ہے وہ چیلنجز کے باوجود بھی آپ کو وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب میرا اور آپ کا، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے وہ چیزیں کریں تاکہ ان سے ان کی لائف کیسے سیکیور ہو سکتی ہے، ان کی ہیلتھ کیسے سیکیور ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی جب بھی ہم ایگریکلچر کے لیے بات کرتے ہیں، ہریالے کھیتوں کو دیکھتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے، کیوں نہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی اپنے ساتھ انگیج کریں کہ ہر 6 مہینے میں جب میں اپنا چیک اپ کرواتی ہوں، ہر 6 مہینے کے بعد، کہ میری ہیلتھ بہتر ہے یا نہیں ہے، تو مجھ سے زیادہ ضرورت
ان ماں اور بھائیوں کو ہے، ان بہنوں کو ہے جو وہ کھیتوں میں صبح سے شام تک ہل چلاتی ہیں۔ وہ سوچتی نہیں ہے، جب ان کو کھانسی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ ٹیسٹ کروانا چاہیے، اللہ نہ کرے یہ ٹی وی تو نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں نہیں، ایک کپ قہوہ پی لیں گے، پھر آگے کام کرنا ہے، پھر اس سلسلے کو آگے لے کے چلانا ہے۔ اور یہی مائیں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، صبح اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں باندھ کے بھاگتی ہوئی وہ کھیتوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے پاس اگر فیوچر کا کوئی خواب ہوتا ہے تو اس کی اچھی فصل ہوتی ہے، اور وہ اس کی فیوچر کا وہ خواب آپ کو بیٹر فیوچر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے فیوچر کا خواب آپ کو بیٹر فیوچر دے رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے فیوچر کو بیٹر بنانے کے لیے ہم سوچیں کہ ہم ان کو جو ہے نا سہولت کیسے دے سکتے ہیں۔